امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نے دوسری کابل پروسیس کانفرنس کے دوران صدر اشرف غنی کی جانب سے طالبان کو مذاکرات کی غیر مشروط دعوت کو سراہا ہے، تاہم اس پیشکش کا طالبان کی جانب سے کوئی براہ راست جواب ابھی تک نہیں دیا گیا۔ اس پر بات کریں گے سینئر صحافی اور تجزیہ کار مشتاق یوسفزئی سے، جو طالبان مجلس شورا سے براہ راست بات کر چکے ہیں۔ مشتاق، ویلکم ٹو ویو 360۔ ہم نے ابھی پیکیج میں بھی دیکھا کہ طالبان ایک عرصے سے افغان حکومت کی بجائے امریکہ سے مذاکرات کا مطالبہ کرتے آئے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ طالبان کی جانب سے ہمیں ابھی تک کوئی باضابطہ رد عمل دیکھنے کو نہیں یا سننے کو نہیں ملا؟ بڑی مہربانی، تھینک یو۔ اصل میں یہ میرے خیال میں ایک بڑی ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے۔ ابھی افغان صدر اشرف غنی صاحب نے جو طالبان کو براہ راست مذاکرات کے دعوت دیا ہے، اور وہ 2 قدم آگے چلے گئے ہیں، اور انہوں نے جو افغان قیدی اس وقت طالبان قیدی جو افغان گورنمنٹ کے پاس ہیں، تو انہوں نے ان کو بھی ان کی رہائی کا بھی اعلان کیا ہے، اور طالبان کو دعوت دی ہے کہ وہ کابل میں آ کر اپنا دفتر بھی کھول دے۔ لیکن دوسری طرف ابھی تک خاموشی ہے، اور خاموشی ان اے سینس اس طرح نہیں ہے کہ طالبان کو شاید معلوم نہ ہو۔ اس کے بعد انہوں نے میٹنگ کال کی اور ان کے شورا کا اجلاس ہوا۔ بظاہر معلوم یہی ہو رہا ہے کہ طالبان رسپونڈ نہیں کریں گے، نہ وہ انکار کریں گے اور نہ وہ اس کو ویلکم کریں گے۔ جو ہماری معلومات ہے تو طالبان اب بھی بضد ہے کہ وہ براہ راست بات کرنا چاہتے ہیں امریکہ کے ساتھ، اور طالبان کو یہ یقین ہے کہ اگر وہ بات کر لیں گے افغان گورنمنٹ کے ساتھ تو شاید بہت سخت فیصلے کرنے پڑیں گے افغان گورنمنٹ کو، جو کہ شاید ان کے بس میں نہ ہو۔ اس لیے طالبان نہیں چاہتے کہ وہ براہ راست افغان حکومت کے ساتھ بات کرے۔ چلیے، اگر اس حوالے سے ہم پاکستان کی بات کریں تو ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ ہم آپ کو سنواتے ہیں کہ ماضی میں پاکستان کے کردار کے بارے میں امریکی تجزیہ کار بارنٹ روبن کا کیا کہنا تھا، جن کے کھلے خط کے جواب میں طالبان نے یہ کہا تھا کہ صدر اشرف غنی کی جانب سے پیشکش جو ہے اس کا مقصد طالبان کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کرنا ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں انہوں نے کیا کہا۔ سوال یہ ہے کہ پاکستان کی فوج اور ISI طالبان کے ساتھ درپردہ کیا کریں گے۔ امریکی حکومت کے ساتھ میری وابستگی کے دور میں پاکستانی فوج سے میری گفتگو کے دوران وہ ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ وہ طالبان پر دباؤ ڈال سکتے ہیں، لیکن وہ ایسا صرف ایک ہی بار کر سکتے ہیں، اور وہ یہ اس وقت کرنا چاہیں گے جب انہیں یقین ہو کہ وہ کامیاب ہوں گے۔ وہ اپنا سیاسی اثر و رسوخ یا طالبان کے خلاف کوششیں محض انہیں ایک میٹنگ تک لانے کی کوشش میں ضائع نہیں کرنا چاہتے تھے، یہ جانے بغیر کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ مشتاق، آپ نے بارنٹ روبن کی بات سنی، تو کیا اب وہ حالات پیدا ہو گئے ہیں کہ جن کی بنیاد پر پاکستان اپنا اثر و رسوخ استعمال کرنے پر آمادہ ہوگا یا کر سکتا ہے، جو بات بارنٹ روبن نے کی؟ جی، جہاں تک ہماری معلومات ہے تو پاکستان اور دیگر جو ممالک ہیں جن کے افغان طالبان کے ساتھ اچھے ٹرمز ہیں، اور خود طالبان کی جو لیڈرشپ ہے وہ بھی اس بات کو مانتی ہے کہ ان کے جو دوست ممالک ہیں ان کی طرف سے ان پر کافی دباؤ ہے کہ وہ اس وقت جو افغان گورنمنٹ نے ان کو آفر دی ہے اس کو قبول کرے اور بات چیت کا سلسلہ دوبارہ شروع کرے۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ خود طالبان کے جو بڑے رہنما ہیں وہ بھی خود سے فیصلہ نہیں کر سکتے، اور اس وقت جو سب سے زیادہ مزاحمت کا سامنا ہے افغان طالبان لیڈرشپ کو اور پولیٹیکل شورا کو، وہ ملٹری کمانڈرز ہیں جو اس وقت میدان جنگ میں لڑ رہے ہیں۔ تو وہ لوگ نہیں چاہتے کہ وہ بات چیت کرے افغان گورنمنٹ کے ساتھ۔ اس میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ وہ بالکل بات کرنے کے حق میں نہیں ہے، وہ نہیں چاہتے کہ وہ امریکہ کے ساتھ بھی بیٹھ کر بات کرے، کیونکہ ان کو یقین ہے کہ شاید اب وہ بہت نزدیک ہے اور شاید افغانستان پر ان کا دوبارہ قبضہ ہو جائے گا، اگرچہ یہ بہت مشکل کام ہے۔ تو پاکستان کی کردار کی اگر بات کریں، جی مشتاق، بالکل اگر آپ اس کی بات کریں کہ طالبان بضد ہیں، تو پاکستان کے کردار یہ بھی ہے کہ پاکستان کے وزیر خارجہ نے بھی کہا ہے کہ وہ مدد دینے کے لیے تیار ہیں، اور یہ بات جب ہم نے بارنٹ روبن کے سامنے رکھی کہ پاکستان اگر مدد فراہم کرتا ہے تو کیا ہو سکتا ہے، آئیے سنتے ہیں کہ ان کا کیا رد عمل تھا۔
انہوں نے کہا تھا کہ امریکی حکومت اور افغان حکومت کو طالبان کو بہت سنجیدہ پیشکش کرنی چاہیے اور پھر وہ طالبان پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کریں گے کہ وہ آئیں اور اس پیشکش پر گفتگو کریں۔ اب یہ ہو گیا ہے تو پاکستان کے وزیر خارجہ کی جانب سے اشارہ شاید یہ ہے کہ پاکستان جواب میں طالبان پر اس پیشکش پر غور ڈالنے کے لیے دباؤ ڈالے گا، لیکن ہمیں دیکھنا ہوگا کیونکہ یہ پاکستان کے وزیر خارجہ کے کنٹرول سے باہر ہے۔ تو اس میں دونوں طرف سے سنجیدگی کی بات کی گئی، تو آپ کے خیال میں کوئکلی ہمیں بتا دیجیے گا کہ کابل پروسیس کانفرنس میں جو پیشکش کی گئی وہ سنجیدہ نہیں تھی یا اس میں طالبان کے لیے کچھ خاص نہیں تھا؟ دیکھیں، میرے خیال میں طالبان کو شاید معلوم ہے کہ اصل اختیار امریکہ کے پاس ہے، اور اب ریسنٹلی جب کابل کے اندر دھماکے ہوئے تھے تو امریکی حکومت نے خود طالبان سے بات کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ تو اس لیے، اور یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی کافی ادوار ہو چکے ہیں، افغان گورنمنٹ، امریکہ اور طالبان کے درمیان کافی میٹنگز ہو چکی ہے، خود میری بات چیت ہوئی ہے۔ تو اس لیے اس وقت پاکستان بھی بڑی احتیاط سے اپنا کردار ادا کر رہا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان چاہے گا کہ اس کو کیا ملے گا ان ریٹرن، کیونکہ پاکستانی جو لیڈرشپ ہے ان کو یقین ہو چکا ہے کہ 2001 میں جو ان سے غلطیاں ہوئی تھی، انہوں نے ایبرپٹلی اپنی پالیسی چینج کی۔ وہ افغان طالبان جن کو انہوں نے سپورٹ کیا تھا، افغانستان پر انہوں نے قبضہ کیا تھا، اور ایک دم پھر جنرل مشرف نے یو ٹرن لیا تھا، تو آلریڈی وہ شکوک و شبہات ہے۔ بالکل، تو تمام فریق ہی اس وقت جو ہیں وہ سوچ سمجھ کر بات کرنے کو فوقیت دے رہے ہیں اور اپنا وقت لے رہے ہیں۔ مشتاق، تھینک یو فار یور ٹائم اینڈ انسائٹ۔